وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال جل سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما. پاکیزہ کس کی سوچ قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. سب کہہ دے رضی اللہ عنہ. پاکیزہ ہے کس کی سوچ قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح. کس کے ہاتھ کو نبی نے فرمایا غنی کا ہاتھ، بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کے ہاتھ کو نبی نے فرمایا غنی کا ہاتھ، بیت ہے کس کی بیت عثمان کی طرح. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ذو الحج کی 15 تاریخ ہے اور ذو الحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم دوہر داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو النورین حیا کے پیکر
جود و سخا سے متصف شہید قرآن جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے ان کے چند ایک مناقب اور فضائل جو قرآن و سنت میں موجود ہے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، سب کو قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے محبت کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے متعلق، اہل بیت کے کسی فرد کے متعلق بال برابر بھی میل نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا پاک اور صاف بنا دے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ صحابہ سے بھی کامل محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی مکمل عقیدت، احترام، محبت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے آخرت کی نجات کے لیے جیسے اہل بیت سے عقیدت و محبت لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح ایک ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عقیدت اور محبت رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ بالخصوص خلفائے راشدین، جن میں پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چوتھا نمبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، جس طرح ان حضرات کی خلافت کی ترتیب ہے، اسی طرح ان حضرات کے درجات کی بھی ترتیب ہے۔ جیسے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، درجے میں بھی سب سے بلند اور اعلیٰ انبیاء کے بعد علیہم السلام سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کمالات اور روحانیت میں دوسرا درجہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو درجے میں، فضیلت میں بھی تیسرا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہیں، تو درجہ میں، کمال میں، فضیلت میں بھی ان کا نمبر چوتھا ہے۔ یہی ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب درجات کی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ میری آپ کی بات نہیں، کسی آج کے عالم مفتی کی بات نہیں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ذیشان ہے۔ ممبر پہ جلوہ افروز تھے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس شخص کا مقام نہ بتاؤں جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا مقام بتاؤں کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ فرمایا دوسرا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد تیسرا مقام بتاؤں کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ضرور بتائیں۔
فرمایا تیسرا مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ فرماتے ہوئے آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ چوتھا مقام خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنا مقام ہے۔ یہ بات نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کی گئی ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اہل سنت والجماعت کا موقف بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر خلافت میں بھی تیسرا ہے، فضیلت میں بھی تیسرا ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے متعلق قرآن کریم کی آیات بھی اتری، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ان کی منقبت، ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بتایا۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، کیا بھلا وہ شخص جو رات کی تنہائیوں میں کبھی رب کے سامنے قیام میں ہے، کبھی رکوع اور سجود میں ہے، اور وہ اللہ کا خوف بھی دل میں رکھتا ہے، آخرت کا ڈر بھی رکھتا ہے، اللہ سے پوری امید اور اس کی رحمت کا پورا امیدوار بھی ہے، ایسا علم والا اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم مفسر ہے، جن کی تفسیر جلالین مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یعنی اس آیت میں جو اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں کہ کبھی رات کو ہاتھ باندھ کے رب کے سامنے کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، آخرت کا پورا ڈر اور خوف بھی اس کے دل میں ہے، رب کی رحمت سے پوری امید بھی اس کے دل کے اندر ہے، یہ صفات جس شخص کے اندر ہیں اس شخص کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان۔ آپ بھی سب مل کر کہہ دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ تو جس شخص کے متعلق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہوں، جس کی صفات میں اللہ رب العالمین نے آیات قرآنی نازل کی ہوں، بتاؤ ہمارے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میرے محترم دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جن کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑی دیر آرام کیا کرتے، اور پھر رات بھر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے، اور فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایک رکعت میں ہی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامات ہیں، ہم ان کو منٹوں سیکنڈوں پہ حساب تفریق نہیں کر سکتے، اس کو ہم جو ہے لوگ حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جی اتنے منٹ میں سپارہ ختم ہوا تو کتنے منٹ لگیں گے، یہ کرامات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک جب انسان کسی کام کو کرنے کا ٹھان لیتا ہے، بالخصوص وہ دین کا کام ہو، تو اللہ اس کے مال میں بھی، اوقات میں بھی، جان میں بھی، صلاحیت میں بھی اللہ برکتیں ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر کر جاتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ ان کی راتیں قیام میں گزرا کرتی تھی، ان کی راتیں سجود میں گزرا کرتی تھی، ان کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرا کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ایسے علم والے ہیں کہ کوئی جاہل ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سورۃ فجر کی آخری آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تیرا رب اس روح سے راضی ہے اور وہ روح اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات بھی حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین جس مطمئن روح کو فرما رہے ہیں کہ تو اس سے راضی، وہ رب تجھ سے راضی، چل اب میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ پاک کس روح کو فرما رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح۔ تو بتاؤ، جس کی شان میں، جس کی عظمت میں، جس کے مقام کو اللہ کا قرآن بیان کرے، ہمارے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے محترم دوستو، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جمیع انبیاء علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا۔ رفیق کہتے ہیں ہمراز دوست کو، انتہائی بااعتماد دوست کو، انتہائی وفادار ساتھی کو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ وہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام جس کو اللہ نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ وہ جنت میں حضور کا رفیق ہوگا، جنت میں حضور کا دوست ہوگا، ہمراز ہوگا، تو بتاؤ اس سے ہمیں محبت اور عقیدت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، ان کی والدہ کا نام عروہ ہے، جو عبد المطلب کی نواسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی نواسی، یعنی آپ کے دادا اور حضرت عثمان کی والدہ کے نانا، یہ دونوں ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عبد المطلب۔ میرے محترم دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھیوں کی تباہی کا واقعہ پیش آیا، اصحاب فیل، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں ہے، اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس سے 6 سال کے بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑا مقام دیا وہ یہ کہ یہ صحابی رسول ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک صحابی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ساری دنیا کے انسان ایسے بن جائیں جیسے حضرت سید غوث صاحب ہیں، حضرت سید پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح ان کا مقام ہے، ساری دنیا کے انسان ایسے بن جائے، تب بھی ساری دنیا کے تمام انسان تمام اعمال سمیت مل کر ایک صحابی رسول کی 2 رکعت نفل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہو حالت ایمان میں، اس کو کہا جاتا ہے صحابی رسول۔ میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن کریم ان کو کہیں کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہے۔ کہیں قرآن کریم ان کو کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب پکے مومن ہے۔ کہیں قرآن کریم ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ اور کہیں قرآن کریم ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ کہیں اللہ پاک ان کو معیار حق بناتے ہوئے یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر تم کامیاب سمجھے جاؤ گے۔ یہ صحابہ ہے جن کو اللہ رب العالمین اتنے تمغے دے رہا ہے، اتنے اعزازات دے رہا ہے، اتنے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند، میرے نبی کا ہر صحابی نجم ہدایت ہے، میرے نبی کا ہر صحابی راستہ بتانے کے لیے رہنما ہے، میرے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنت کے راستے کا راہبر اور راہرو ہے، صرف جنتی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرا کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن صرف جنتی نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنت کا راہبر ہے، جنت کا رہنما ہے، جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے سیدھا جنت میں پہنچو گے۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی رسول ہے۔ پھر صرف صحابی نہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں، صحابہ میں بھی مراتب ہیں، صحابہ میں بھی مقامات ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے دین پہ مال خرچ کیا، بعد میں آنے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا صحابہ کی تعداد تھی 10,000، کتنی تعداد تھی؟ زور سے بولے گا۔ مکہ جب فتح ہوا سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اس کے 2 سال کے بعد جب آخری حج کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی تعداد تھی کم و بیش 1,24,000۔ گویا یوں کہہ لیں کہ 1,14,000 صحابہ صرف 2 سال میں صحابہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے 23 سال کے عرصوں میں 21 سال میں صحابہ کی تعداد 10,000 اور 23ویں سال میں 1,24,000۔ تو یہ جو 1,14,000 بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ پہلے 10,000 کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا مقام ان سے بڑا ہے۔ پھر ان 10,000 میں وہ 1,400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان لی، جس کے دلہا، جس کے ہیرو، جس کے یوں کہہ لیں کہ مین آف دا میچ اور بہترین کردار ادا کرنے والے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس بیعت رضوان میں صحابہ کی تعداد تھی تقریباً 1,400۔ اب یہ 10,000 میں سے 1,400، یہ ان کا مقام ان سے بھی بڑا ہوا ہے۔ پھر ان 1,400 میں جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے، کتنی تعداد تھی ان کی؟ زور سے بولے بھولے نہ، اپنی تاریخ کو بھولے نہ، یاد رکھیں ان کو۔ آج لوگ ہمیں پتہ نہیں کون کون سی تاریخیں پڑھاتے ہیں، ہماری اصل تاریخ یہ ہے بدر کے صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ ان 313 کا بعد میں آنے والے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ 313 ان سب میں بلند ہے۔
پھر ان 313 میں 10 صحابہ جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی ایسے 10 صحابہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ جن کو ایک ہی دفعہ فرمایا یہ جنتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ بعد میں آنے والے سارے ان 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر ان 10 میں جو 4 ہیں خلفائے راشدین، ان 4 کا مقابلہ سارے صحابہ نہیں کر سکتے۔ ان 4 کو جو اللہ نے مقام عطا کیا، میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سابقین الاولین ہیں، پہلے مسلمان ہونے والے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا نمبر 4 ہے۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور حضرت زید ابن حارثہ۔ ان 3 کے بعد 4 نمبر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آج کچھ چیزیں میں نے ان کے بارے میں بتائی، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بھی حضرت عثمان کی شان و منقبت کے متعلق ہی عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر صحابی اور ہر اہل بیت کے فرد کے ساتھ رضی اللہ عنہم، اللہ ہمیں عقیدت بھی نصیب فرمائے، ان کا احترام بھی نصیب فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ ہماری نجات کے لیے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کا عقیدت احترام ان کی محبت بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے وہ خارجی ہے، جو صحابہ سے نفرت رکھتا ہے وہ رافضی ہے، اور یہ دونوں باطل فرقے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا ان سے کوئی تعلق ہرگز نہیں ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، کہو بے شک۔ ہم ان سب کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہو بے شک، اور ہم ان میں کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم انشاءاللہ قیامت کے دن صحابہ کے بھی ساتھ ہوں گے، اہل بیت کے بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان سے عقیدت، محبت اور احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔